کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، تاریخ کا سب سے ذہین ترین انسان۔ دوستو، آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جیسی تھیوریز کو پیش کر کے سائنس کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن اتنے جینیس تھے کہ وہ اکیلے ہزاروں سائنٹسٹ جتنا دماغ لگا سکتے تھے۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آئنسٹائن نے انہیں سمجھا بھی اور ہمیں آسان کر کے بھی دکھایا۔ اتنا ذہین انسان ہو اور کوئی ایوارڈ نہ ہو، یہ بات کچھ سچتی نہیں۔ اسی لیے البرٹ آئنسٹائن کو ان کی غیر معمولی ذہانت کے لیے نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت اور ذہانت کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے، اور اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے۔ چنانچہ آئنسٹائن نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو شروع سے ہی ڈر تھا۔ 18 اپریل 1959 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کی موت ہوئی۔ ان کی موت کے بعد آٹوپسی یعنی کہ موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا، اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین چوری کر لیا، کیونکہ اسے یہ جاننا تھا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں ایسا کیا ہے جو وہ اتنے ذہین تھے۔ دوستو، آئنسٹائن کا برین چرانے والے کا نام ڈاکٹر تھامس ہاروے تھا، جس کو آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرنے میں گہری دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ہاسپٹل والوں کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کا برین چرایا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر تھامس کو جاب سے ہی نکال دیا۔ مگر اس کے باوجود ڈاکٹر تھامس ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے جیسے کیسے یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ آئنسٹائن کے برین میں چھپے رازوں سے پردہ فاش کر کے اسے دنیا کے سامنے لے آئے۔ دوستو، ڈاکٹر ہاروے ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ریسرچ شروع کر دی۔ اب حالات یہ تھے کہ ڈاکٹر ہاروے پرنسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو چکے تھے اور اپنا عہدہ بھی۔ ڈاکٹر ہاروے، جو کہ آئنسٹائن کا برین پریزرو کر چکے تھے، وہ اسے لے کر پینسلوینیا لے گئے، جہاں انہوں نے اس برین کی مختلف اینگل سے پکچرز لی، اور پھر انہوں نے اس برین کے 240 الگ الگ حصے کر کے جارز میں سٹور کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا لیے۔ اس سب میں ڈاکٹر ہاروے اور ان کی بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور بات ڈیورس تک پہنچ گئی، اور ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی۔ ڈاکٹر ہاروے کچھ عرصے تک سپروائزر کے طور پر بھی کام کرتے رہے، اور وہ اپنے فارغ وقت میں اس برین پر سٹڈی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ہاروے کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ انہیں اپنا میڈیکل لائسنس بھی کھونا پڑا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے مجبوری میں پلاسٹک ویسٹ کے کارخانے میں کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ وہ برین کے مختلف پیسز کو دنیا بھر کے سائنٹسٹ کے پاس بھجوائیں اور سب اس پر ریسرچ کریں گے۔ آخرکار 30 سال کے بعد آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد بھی اگلے 28 سالوں تک دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ جاری رکھی۔ ان سب ریسرچز میں بتایا جا رہا تھا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان سے بہت مختلف تھا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے بڑا ڈفرنس برین کے حصے کارپس کولوسم میں ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے برین کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ لیفٹ سائیڈ والا حصہ باڈی کے رائٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ سائیڈ والا حصہ باڈی کے لیفٹ سائیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں موجود 90% لوگوں کے برین کا لیفٹ حصہ بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرنے وغیرہ کے کام آتا ہے، جبکہ برین کا رائٹ حصہ کریٹیوٹی، شیپس اور کلر وغیرہ کو پہچاننے کے کام آتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کا آئنسٹائن کے برین سے کیا تعلق ہے؟ دوستو، ہمارے برین کے دونوں حصوں میں کمیونیکیشن
کورپس کولوسم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب جتنا زیادہ ہمارا کورپس کولوسم سٹرونگ ہوگا اتنی ہی جلدی دونوں حصوں میں کمیونیکیشن ہوگی، اور آئنسٹائن کا یہی کورپس کولوسم بہت زیادہ سٹرونگ تھا، جس کی وجہ سے یہ کافی کمپلیکس پرابلم کو بھی آسانی سے سالو کر پاتے تھے۔ کورپس کولوسم کے علاوہ آئنسٹائن کا برین اور بھی چیزوں سے عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، جیسے کہ ان کے برین میں نیورون کا فلو کافی تیز تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن پین اور پیپر کے بغیر ہی برین میں کیلکولیشنز کر لیتے تھے۔ لیکن سب سے اہم سوال ابھی بھی باقی ہے، کیا آئنسٹائن ایسے ہی اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا بعد میں اس کے ساتھ کچھ تبدیلی ہوئی؟ اس سوال کا سمپل جواب یہی ہے کہ آئنسٹائن اسی برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ جب آئنسٹائن پیدا ہوئے تو وہ 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ باقی بچے 2 یا 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انہوں نے 5 سال کے بعد بولنا شروع کیا تو تب بھی وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، بلکہ زیادہ تر سوچتے رہتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آئنسٹائن بچپن میں ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، جبکہ صرف سائنس اور میتھس میں ان کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ دوستو، آپ ان کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی سائنس کے لاز ان کے بغیر ادھورے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی دلچسپ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔